آج دنیا کا مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عاشق رسول ہے، وہ عاشقان اولیاء، وہ صوفیہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ عاشق رسول ہونا، عاشق اولیاء ہونا، اس سے خوش قسمت بات کچھ نہیں۔ لیکن میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ لفظی جمع خرچ، یعنی الفاظ سے کہنا کہ ہم عاشقان اولیاء ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، کیا ہمارا کردار، کیا ہمارے اوصاف، کیا ہمارا باطن یہ ظاہر کر رہا ہے؟ کیا ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے ہماری یہ صفات ظاہر ہو رہی ہیں؟ تو اس پر بھی غور کرنا ہوگا، ورنہ ہوگا یہ کہ ہم محض جو ہے لفظوں تک محدود نہ رہ جائیں، بلکہ حال کی طرف بھی آئے۔ تو آج کا بیان کرنے کا مقصد بس ایک فکر ہی ہے کہ عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک عظیم البرکت شخصیت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیدائش 97 ہجری میں ہوئی، جو کہ تابعین اور تبا تابعین کا دور تھا۔ آپ وہ شخصیت ہیں جس نے پہلی مرتبہ دین اسلام میں کسی شخص کو جو ہے صوفی کہتے ہوئے سنا، اور وہ پہلے شخص کوئی اور نہیں، حضرت خواجہ ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جن کو سب سے پہلے جو ہے صوفی کہہ کر پکارا گیا ظاہراً۔ تو یہ وہ دور کی بات ہے، یہ وہ جو ہے مقرب اور ائمہ کرام ہیں۔ تو ایک واقعہ ہے آپ کا کہ آپ دریا کے کنارے نہا رہے تھے، تو ایک چور آتا ہے اور آپ کا کپڑا چرا کر لے کر جاتا ہے۔ تو اتنے میں وہ شخص کے ہاتھ پر فالج مار دیتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہے اس کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ واقعی کیوں کرنا، یہ کوئی شخص ہے، کوئی شخصیت ہے، تو وہ جاتا ہے اور ان کے کپڑے کو لوٹا دیتا ہے۔ تو آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح میرا کپڑا واپس لوٹا دیا اس نے، مولا تو اس کے ہاتھ کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو ہے ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور وہیں جو ہے اس کے ہاتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، وہ شخص آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر جو ہے ایمان لے کر آتا ہے، وہ چور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ایمان لاتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ تو یہی سیکھا کہ معاف کرنا بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، جس میں سے ایک صفت عظیم کا نام ہے غفور الرحیم۔ اللہ کیا ہے؟ تو غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، خطا کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، اور خطا پر توبہ کرنے والا بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس پر جو ہے ملامت کا اظہار کرنا بھی بڑی بات ہے، اس پر توبہ کر کر اس پر قائم ہونا بھی بڑی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات کیا ہے کہ کسی کو معاف کرنا، اور معاف کرنے کی صفت یعنی صفت غفار، یعنی کسی کو معاف کرنا، یہ بڑی صفت ہے۔ صفت ستار، کسی کے عیب کو چھپانا، یہ بڑی صفت ہے۔ قہار، جبار، رحمان، رحیم، یہ تمام اللہ کی ہی صفات ہیں۔ لیکن یہ صفات کا اظہار کس سے ہوا؟ تو یہ صفات کا اظہار جو یہ صفات کا اظہار انسان سے ہوا۔ تو اگر انسان بننا ہے تو ان صفات کا اظہار کرنا ہوگا، اور یہ اظہار بھی انسان سے ہی ہو رہا ہے، یہ صفات کو سمجھنا ہوگا۔ تو یہ واقعے سے ہم نے یہی سیکھا کہ معاف کرنا بڑا ہے، معاف کرنے والا بڑا ہے۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو ایک انقلاب برپا ہوا کہ ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں، ہم کس خیال میں جی رہے ہیں، ہم نے اسلام کو کیا سمجھا۔ تو آئیے اس حدیث کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث ہے 3290، کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین کو شکست ہو گئی، جنگ احد کی لڑائی میں، تو ابلیس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے بندو، یعنی مسلمانوں، اپنے پیچھے والوں سے بچو۔ چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف چل پڑے اور پیچھے والوں کو جو مسلمان ہی تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان، یعنی حذیفہ بن یمان، یہ بھی صحابی رسول ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یعنی یمان رضی اللہ عنہ بھی پیچھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ لوگوں نے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا نہ چھوڑا۔ بعد میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ خیر، اللہ تمہیں معاف کرے کہ تم نے غلط فہمی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا۔ تو حدیث میں لفظ آیا ایک مسلمان کو مار ڈالا، تو وہ کون تھے؟ تو وہ مشرکین میں سے شامل نہیں تھے، بلکہ وہ تو صحابی رسول تھے، وہ تو ایمان والے تھے، تو ان کو قتل کر ڈالا۔ تو عروہ نے بیان کیا کہ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے قاتلوں کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے ہوئے کہا تاکہ اللہ اس سے جا ملے۔ کیا کہا؟ اللہ سے جا ملے، ان کی مغفرت کی دعا فرمائے تاکہ وہ اللہ سے جا ملے۔ تو جب یہ حدیث میری نظر سے گزری تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کہ اس کا کپڑا چوری ہو گیا، ان کا کپڑا چوری ہو گیا، ان کے زیور چوری ہو گئے، یا کوئی اور معاملہ پیش آیا۔ ارے ان کے والد کو قتل کر دیا گیا دھوکے سے، اور یہ دھوکہ دینے والا کون تھا؟ صحابہ کرام کو، وہ شیطان تھا۔ تو یہاں سے دو باتیں نکل کر آتی ہے، ایک تو معاف کرنا، یہ تو حد ہے، یہ تو معاف کرنے کی ہائٹ ہے، یہ کہ کسی اپنے والد کا جو ہے قتل ہو گیا سامنے، اور آپ جو ہے ان قاتلوں کو دعا دے رہے، وہ تو صحابہ کرام ہی تھے، لیکن ہوا کیا؟ ان کو بہکایا کس نے؟ تو ان کو اپنے نفس نے بہکایا، کیونکہ یہ آواز باہر سے نہیں آئی بلکہ ان کے اندر سے آئی، کیونکہ حدیث کے مفہوم کو بھی جاننا ہوگا۔ یہ آواز کہیں باہر سے نہیں آ رہی تھی کہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو، یہ آواز ان کے اندر سے کہیں نہ آئی اور آپ نے جو ہے پیچھے پلٹ کر ان کا قتل کر دیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کے آپ نے معافی کہا کہ اللہ انہیں معاف کرے، اللہ انہیں ان کی مغفرت کرے۔ تو یہ ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ تو یہ کون تھے؟ تو یہ عاشق رسول تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ عاشق رسول ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ خود صوفی ہے، خود اولیاء کرام ہے، خود بزرگ ہے، خود تابع تابعین میں ہے، خود عاشق رسول ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ ایسے کئی واقعات ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں عاشق کا مطلب کیا ہوتا ہے، عاشق اولیاء کا مطلب کیا ہے، عاشق رسول کا مطلب کیا ہے، جو کردار سے ظاہر ہوتا ہے، جو اوصاف سے ظاہر ہوتا ہے، جو عمل سے ظاہر ہوتا ہے، بلکہ کال سے ظاہر ہوتا ہے، حال سے ظاہر ہوتا ہے، کال سے نہیں۔ تو مولا ہمیں بھی جو ہے سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ اصل جو ہے محبت کیا ہے اہل بیت سے، اصل محبت کیا ہے صوفیاء کرام سے، اصل محبت کرنے کا منشا کیا ہے، ہم نے ان سے کیا سیکھا، کیا ہم نے ان کی زندگی کو عملی جامہ پہنایا۔ اصل محبت وہی ہے، جب تک تم خود نہیں بدلو گے، ان کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، ان کی محبت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جب تک خود کو نہیں بدلو گے، وہ محبت جو ہے لفظی ہوگی، کالی ہوگی، حالی نہیں ہوگی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اس قول کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے، معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو ٹوٹے ہوئے پھول سے بھی آتی ہے، جو پھول کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ کیونکہ جب کسی شخص نے ایک پھول کھلا ہے باغ میں، ایک درخت پہ پھول کھلا ہوا ہے، جیسے ہی اس نے اس پھول کو توڑا وہ مر گیا، لیکن مولانا رومی کیا فرماتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا جو ہے ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔